3 کاروبار تباہ ہونے جا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں خدارا موجودہ حالات میں 3 کاروباروں میں انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا ورنہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. یہ 3 کاروبار کون سے ہیں؟ جڑے رہیے میری اس ویڈیو کے آخر تک. اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق اور مرکزی بینک کے اعداد و شمار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کا جو آؤٹ فلو ہے وہ منافع ہے. وہ رواں سال کے ابتدائی 9 مہینوں میں پچھلے سال کی مالیت کے 5ویں حصے پر آ چکا ہے. یعنی سرمایہ کاروں کا منافع مثال کے طور پہ جو پہلے 50 روپے تھا اب وہ 10 روپے پہ آ چکا ہے. اس قدر معاشی بحران کا شکار ہو چکا ہے میرا ملک پاکستان. رواں سال 3 طرح کے کاروبار کرنے والے یا سرمایہ کار جو ہیں وہ ڈوب جائیں گے یا ڈوب چکے ہیں، باقی سب نارمل رہے گا. یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق سرمایہ کار اور اس سے منسلک کاروبار ڈوب جائیں گے. اب وہ 3 کاروبار کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آتا ہے ریئل اسٹیٹ فائلز. ریئل اسٹیٹ ایک ایسا کاروبار ہے پاکستان کا جس کے فائلز مارکیٹ میں بے تحاشا پیسہ لوگوں نے انویسٹ کر لیا ہے. بے شمار انویسٹمنٹ کی جو اپرچونٹیز ہونے کی وجہ سے 2022 میں لوگوں نے بے تحاشا پیسہ اس میں انویسٹ کر دیا ہے. 2021 اور 2022 تک 2 کھرب کا نقصان ہوا ہے دوستو. چھوٹے چھوٹے سرمایہ کاروں کے پیسے ملا کے، کیونکہ مہنگائی بہت کر دی ہے حکومت نے. جو سوسائٹی کے مالکان ہیں وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں، ان کے مافیا ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ان کے کنیکشن ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں. کنسٹرکشن مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ فراڈ کر جاتے ہیں دوستو. وہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. پراپرٹی ڈیلر کی فراڈ کی وجہ سے اور پراپرٹی ڈیلر کی بے حسی کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ فائلز پاکستان میں ڈوب جائے گا. اور ایک طرح سے یہ بہت اچھا ہے. کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ ریئل اسٹیٹ فائلز نے پاکستان کی ترقی کو اور پاکستان کی سرمایہ کاری کو بری طرح ڈیمیج کیا ہے، خاص طور پر بیرونی ملک. پاکستان کا جو مزدور طبقہ ہے جب وہ بیرون ملک جاتے ہیں جاب کے لیے تو ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ وہ پیسہ کمائیں گے اور کسی اچھی سوسائٹی میں انسٹالمنٹ پہ پلاٹ لیں گے اور انسٹالمنٹ جو ہے نا وہ قسطیں دیتے رہیں گے اور پلاٹ حاصل کر لیں گے. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے. اور اسٹیٹ بینک نے بھی اس پر کافی سخت رپورٹ دی ہے کیونکہ اس میں بہت کمی آئی ہے. پچھلے 2 سال سے مارکیٹ میں جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار چل رہا تھا وہ آلموسٹ کم ہو گیا ہے. اب دوسرے کاروبار کی میں بات کروں گا. دوسرا کاروبار کون سا ہے جو ڈوب جائے گا، ڈوب رہا ہے اور ڈوب چکا ہے؟ وہ ہے ٹیکسٹائل بزنس کا کاروبار، جس کی وجہ سے پاکستان میں 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. ڈالرز کی شارٹیج کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. حکومت کی بنائی ہوئی پالیسیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پاکستان میں جو خام مال کے ٹرک آئے ہوئے نا باہر سے، جن پہ جو ایل سیز بند کی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے، ان کی وجہ سے یہ کاروبار بند ہو رہا ہے. ٹیکسٹائل بزنس میں جتنا لوگوں نے پیسہ لگایا، انویسٹ کیا ہے، یہ سب سے بڑا سرمایہ کار ہے. ٹیکسٹائل بزنس کو پاکستان کا بیک بون بھی کہا جاتا ہے. پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل کی جی ڈی پی کا تقریباً 25% ٹیکسٹائل سے تو آتا ہے، لیکن اس پر ایل سیز لگنے کی وجہ سے، ایل سیز بند ہونے کی وجہ سے پاکستانی حکومت نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اسی کی وجہ سے یہ کاروبار بھی پاکستان میں ڈوب جائے گا یا ڈوب چکا ہے. اب تیسرے بزنس کی طرف آتے ہیں. تیسرا کاروبار ہے کنسٹرکشن بزنس. کنسٹرکشن بزنس ایک ایسا کاروبار تھا جس میں کنسٹرکٹر یا ٹھیکیدار حضرات تھوڑی سی سرمایہ کاری کر کے بہت منافع کما لیتے تھے. لیکن اب یہ بزنس پاکستان میں ڈوب چکا ہے. جو بڑے بڑے بزنسز ہیں، کنسٹرکشن کمپنیوں کے ڈیلر ہیں، وہ اب پاکستان میں کام کرنا نہیں چاہتے. یہ ایک ان ایفیشنٹ مارکیٹ ہے اور ان ایفیشنٹ مارکیٹ میں کنسٹرکشن کا کام ڈوب چکا ہے. اب اگر آپ بات کریں گے کنسٹرکشن تو ہو رہی ہے، تو اگر اوور آل رپورٹ تیار کریں اور پورے پاکستان کی بات کریں تو کنسٹرکشن کا کام تقریباً رک چکا ہے. اب 5 مرلے کا گھر بنانے کے لوگوں کے پاس پلاٹ تو ہیں، لیکن گھر بنانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. پرچیزنگ پاور کم ہو چکی ہے، قوت خرید کم ہو چکی ہے. آج اگر آپ دیکھیں سوسائٹی مالکان جو بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، آپ ڈی ایچ اے کی بات کریں، بحریہ ٹاؤن کی بات کریں، بلو ورڈ سٹی کی بات کریں، اتحاد ٹاؤن کی بات کریں، لبرٹی لینڈز کی بات کریں، بلیک سٹی کی بات کریں، فضائیہ کی بات کریں، اے ایس ایف کالونی ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات کریں، بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر کام تقریباً رک چکا ہے دوستو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم آمدنی والے ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں پاکستان کی جو گورننس ہے وہ کافی زیادہ ناقص ہے. پاکستان کی جو فی کس
کم پیداواری توازن ہے وہ ادائیگی کے بحران میں اہم رول پلے کرتی ہے، لیکن پاکستان میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جہاں ملک اتنا زر مبادلہ کمانے سے قاصر ہو جائے وہاں درآمدات کے لیے فنڈز بہت کم مہیا کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں ممکنہ سرمایہ کاروں کو ایسے ہی چیلنجز کا سامنا ہے جو دوسرے ترقی پذیر ممالکوں میں موجود ہے، جیسے کہ ریگولیٹری رسک، ٹیکسیشن سسٹم۔ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیکسز لگ گئے۔ پاکستان کے پبلک سیکٹر کی جو فیصلہ سازی ہے اس میں بہت زیادہ کرپشن ہے، اور پاکستان ایک ممنوع اور چیلنجنگ مارکیٹ بن چکا ہے جس میں مواقع اور مینٹیننس بہت کم ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رپورٹ کیا ہے کہ جولائی سے مارچ تک پاکستان سے آؤٹ فلو 13 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہا ہے، جس میں ایک سال قبل 1 ارب 27 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں 81% یا 1 ارب 3 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی کمی آئی ہے۔ پاکستان IMF کے پاس صرف اور صرف 1.5 ارب ڈالر کے لیے جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی حکومت اپنی ناقص کارکردگی کی وجہ سے 1 ارب 3 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا نقصان کر رہی ہے سالانہ، کیونکہ زر مبادلہ کے بہت کم ذخائر حکومت کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کے مالیاتی اداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان سے باہر کے ذخائر کو بچانے کے لیے جان بوجھ کر پاکستان کا آؤٹ فلو کم کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے خطے میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاروں کی سب سے کم شرح پاکستان کی ہے، اور گزشتہ 3 برس سے پاکستان میں رقم کی آمد بہت کم رہی ہے، کیونکہ اوورسیز لوگ ڈالرز میں زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں، جو کہ مالی سال 2019-20 میں 2 ارب 60 کروڑ ڈالرز اور 2022 میں 1 ارب 90 کروڑ ڈالر تک کم ہوا۔ پاکستان میں ان کاروبار کے جتنے بھی بزنس مینز ہیں، کاروباری حضرات ہیں، ان کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آگے جا کر یہ کاروبار ڈوبنے والے ہیں۔ اگر آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار کریں۔ اگر آپ واقعی میں جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں، ٹیکسٹائل بزنس کر رہے ہیں یا کنسٹرکشن کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ اس وقت آپ کو سراسر نقصان ہوگا۔ اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی بزنس کر رہے ہیں، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا کہ واقعی میں آپ کے ساتھ صحیح رپورٹنگ شیئر کر رہا ہوں یا کہیں غلط تو نہیں ہوں۔